السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر غزالہ طاہر لائف مینجمنٹ کوچ. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آج ہم اس میں سمجھیں گے کہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کیا ہے اور کیسے ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. یہ ایک پینسل کی شکل کا، پینسل کے شیپ کا، اعصاب کا، نروس کا ایک بنڈل سا ہے جو کہ ہمارے مڈ برین سے لے کر میڈولا تک کے موجود ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے ہمارے رویوں، ہمارے شعور کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی کرنا، یا یوں کہیں کہ شعور اور حوصلہ افزائی کو منظم کرنا، ہمارے لیے ایک امنگ پیدا کرنا، ہمیں ایکٹیویٹ رکھنا، ہمارے لیے مختلف چیزوں کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا، یا ان چیزوں کو قبول کرنا جو اس کے لیے واضح ہوں. یعنی ایک فلٹر ہے، ایک گارڈ ہے جو اسی معلومات کو ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں جانے دیتا ہے جو ہمارے بلیف سسٹم سے مطابقت رکھتی ہیں، یا بلیف سسٹم کے ہماری ویلیوز کے مطابق ہوتی ہیں، اور جو معلومات ہمارے بلیف سسٹم کے اپوزٹ ہوتی ہیں، اگینسٹ ہوتی ہیں، یہ اس کو رد کر دیتا ہے. یہ ایک ہماری جو سماعت ہے، ہماری جو لسننگ کی پاور ہے، قوت ہے، ہماری بصارت ہے، ہماری ویژولائزیشن ہے، اور ہماری جو ایک محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، ان کے درمیان میں یہ موجود ہے. یعنی کہ ان تینوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے، اور ہم تک کوئی بھی چیز جو پہنچتی ہے ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں، وہ ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم سے ہوتی ہوئی، فلٹر ہوتی ہوئی ہمارے برین کا حصہ بنتی ہے. دماغ ہر چیز کو اپنے پاس، یعنی کہ ہمارا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ ہر چیز کو ریسیو نہیں کرتا جب تک وہ پچھلی معلومات سے مطابقت نہ رکھتی ہو. اور RAS جو ہے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم، وہ اس معلومات کو ہمارے برین کا حصہ بننے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پچھلی جو بھی ہماری معلومات ہوتی ہے اس کے مطابق، ہمارے جو بھی بلیو ہوتے ہیں اس کے مطابق معلومات کو ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جانے دیتا ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہو، جو ہمارے لیے ہیلپ فل ہو. اس طرح کا وہ کام کرتا ہے کہ جس سے ہمیں کوئی پرابلم نہ اٹھانی پڑے، نہ فیس کرنی پڑے. اگر کوئی فرض کر لیں کہ اگر کوئی کہیں پہ کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، ہمیں کوئی جنگلی جانور ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو ہمیں فوری طور پر وہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچانی ہے یا پھر اس سے مقابلہ کرنا ہے. تو یہ جو ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم ہے یہ فوری طور پر ایکٹیو ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس معلومات کیا ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، جب ہماری جان کو شدید خطرہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں بھاگ کر اپنی جان بچانی ہے. تو اس وقت کسی بھی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پورے کارٹیکس مائنڈ کے کھلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ پھولوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے یا گرم چل رہی ہے، گلاب کی خوشبو کیسی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس وقت بالکل غیر ضروری ہیں. کتنا ہی خوبصورت منظر ہو، کتنا ہی خوبصورت موسم ہو، اس وقت ہمارے لیے سب بیکار ہے سوائے اس بات کے کہ ہمیں بھاگ کر اپنی جان بچانی ہے. تو یہ اس معلومات کے تھرو، یعنی کہ جان بچانے کی جو ایک فطری ایک خواہش یا فطری لگن ہمارے اندر موجود ہے، یہ اس کے اوپر کام کرتا ہے اور ہماری بقا کے لیے کوشش کرتا ہے، اور ہمیں زندگی کی طرف لے کر آتا ہے، ہماری جان بچانے کے لیے ہمیں بھاگنے پر مجبور کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے اس کو ہم ایک اور مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ایک ماں ہوتی ہے، اس کا اگر بچہ چھوٹا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں کسی بھی وقت اٹھ سکتا ہے، تو وہ اگر سوتی ہے، نیند میں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کانشیس ہوتی ہے، اور چاہے بے شک شور بھی ہو رہا ہو، کہیں کسی ایسی بھی جگہ پر ہو جہاں بہت شور ہے، آوازیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا جو دھیان ہوتا ہے، اس کے جو کان ہوتے ہیں، وہ اپنے بچے کی آواز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اگر وہ بچہ کسی بھی رات کے پہر جاگتا ہے، اور بھی کچھ لوگ اگر وہاں پر موجود ہیں، سو رہے ہیں، تو ان میں سے کسی کو آواز نہیں آئے گی، لیکن ماں کو اس کی آواز ضرور آ جاتی ہے، اور وہ اٹھ جاتی ہے، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے بچے کی نگہداشت کرنی، کیونکہ اس کے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم کے تھرو یہ معلومات اس کے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ اسے اپنے بچے کے لیے چوکنا رہنا ہے. اور اگر رات میں بھی اسے اس کی ہیلپ کی ضرورت پڑے تو اسے وہاں پر فوری طور پر اٹھ کر اور اس کی مدد کرنی ہے، اسے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، اسے دیکھنا ہے، تو وہ فوری طور پر اٹھ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے.
اسی طرح والد بھی بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بچہ بھی والد کے لیے بھی بچہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن چونکہ اس کا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم جو ہے اس کے اندر سے یہ معلومات فلٹر نہیں ہوئی اور اس کے سب کانشیس کا حصہ نہیں بنی ہے کہ اس کو ہر دم بچے کی جو آواز ہے اس پر اٹھ جانا ہے، تو وہ اگر شور ہو رہا ہے یا کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہے تو وہ نہیں آسانی سے اٹھے گا۔ لیکن ماں جتنا بھی تھکی ہوئی ہوگی، جتنا بھی اس بیمار ہو، کوئی بھی چیز ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بچے کی آواز پر فوری طور پر ایک آواز پر اٹھ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس پر باقاعدہ تجربات ہوئے، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، باقاعدہ تجربات ہوئے، ماں کو اس جگہ سے ہٹا دیا گیا اور جب والد کو یہ بات پتہ چلی کہ اب اس والد کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہے کہ بچہ اگر روتا ہے تو اسے ہینڈل کرنا ہے، تو والد جو تھا اس کے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم نے بھی اسے قبول کر لیا اور اس نے بھی بچے کی آواز پر اسی طرح چوکنا ہو کر اٹھنا شروع کر دیا۔ تو یہ باقاعدہ اس طرح کے تجربات کیے گئے کہ جو چیز ہمارے ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم سے گزر کے ہمارے سب کانشیس کا حصہ بن جاتی ہے، ہم اسی کے تحت کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو بھی عقائد ہوتے ہیں، ہمارے جو بھی بلیو ہوتے ہیں، ہم ان کے علاوہ اور کچھ کرنے پر آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا جو بلیو ہے اسی کے تھرو ہم کسی بھی بات کو پرکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، ادروائز وہ معلومات ہمارے سب کانشیس کا حصہ نہیں بنتی اور ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اسے ہم اپنے برین کا حصہ بننے ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی انسان ہے، کوئی شخص ہے جیسے کہ ایکسرسائز کرنا اتنا زیادہ پسند نہیں ہے اور وہ وقتی طور پر کسی سے متاثر ہو کے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیتا ہے یا ویٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، چند دن تو وہ اس کے اوپر فوکس ہو کے کرے گا اس کام کو، لیکن زیادہ دن وہ اس کے اوپر کام نہیں کر پائے گا کیونکہ اسے ایکسرسائز میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس نے اپنے مائنڈ کو ٹرین نہیں کیا ہے، اس نے اس معلومات کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ تو RAS اس کے بلیف سسٹم کے اوپر، اس کا بلیف سسٹم نہیں ہے کہ اسے ایکسرسائز کرنی ہے، تو وہ اسے زیادہ ٹائم ایکسرسائز نہیں کرنے دے گا اور وہ چیز جو ہے وہ شخص جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل جائے گا۔ تھوڑے دن وہ ایکسرسائز اگر کر بھی لے گا تو وہ زیادہ ٹائم اسے استعمال نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے کچھ لوگوں کے متعلق یہ رائے قائم کر لی ہے کہ انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، تو ہم انہیں کبھی بھی معاف نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا جو بلیو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے، ان کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ ہم انہیں معاف نہیں کر سکتے، اور یہ چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہے اور ہم اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ اپنے اوپر ورک کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی شخص کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ کرے، اسے معاف کر دینے میں ہی ہماری عافیت ہے۔ اگر ہم اس کو معاف نہیں کرتے تو ہم ایک نفرت کی ڈور سے اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور نفرت کی اس ڈور سے بندھے رہنا کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو پرابلم کا، پریشانیوں کا شکار کرنا۔ کیونکہ ہم جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے اندر سیروٹونن ہارمون ریلیز ہوتا ہے، جب ہم معاف کر دیتے ہیں یا معافی مانگ لیتے ہیں تو سیروٹونن ہارمون ریلیز ہوتا ہے، انڈورفن ہارمون ریلیز ہوتا ہے، اور ہم ایک بہتر اسٹیٹ آف مائنڈ میں آتے ہیں، ہم ایک سکون اور سرور کی، سرشاری کی کیفیت میں آتے ہیں۔ تو اس کو اگر ہم نے اس معلومات کو اپنے سب کانشیس کا حصہ بنا لیا کہ معاف کر دینے میں ہی ہماری عافیت ہے، تو ہم بآسانی لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمیں غیبت کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ چیز بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے مائنڈ نے اس چیز کو قبول کیا ہوا ہے کہ کوئی ہماری دل آزاری کرتا ہے یا کوئی شخص ہمیں نہیں پسند تو ہم اس کو کسی کے بھی سامنے برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس بات پر فوکسڈ ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی دوسرے کے سامنے برا بھلا ہمیں نہیں کہنا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز ہمارے سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتی ہے، اور پھر ہمیں غیبت کرنے میں یا لوگوں کو برا بھلا کہنے میں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کر سکتے ہیں۔ RAS ہمارے پاس ایک بہت بڑی قدرت کی ایک طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی صلاحیت ہے، جسے بروئے کار لا کر، جسے استعمال کر کے ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو، اپنے مائنڈ کو ری پروگرام کر سکتے ہیں اور اسے ہم ری ٹرین کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر نئی معلومات کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ مزید بہتری کی طرف لانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور قدرت نے جو ہمیں بڑی بڑی صلاحیتیں دی ہیں اپنے برین کے اندر، اس کو ہمیں پہچاننا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ہمیں کنیکشن بنانا ہے، تب ہم ایک بہتر زندگی کی طرف آ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی
मतलब एक फ़िक्स जुमला फ़ोकस करके हम जुमला नहीं कहते तो वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा नहीं बनता। जैसे कि अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, तो वो कहते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में, आप क्या करना चाहते हैं? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक हम उसे कोई वाज़ेह गोल नहीं देंगे और उसे विजुलाइज़ करके अच्छी तरह से उसे हम अपने ब्रेन का हिस्सा नहीं बनाएंगे, जब तक ब्रेन को क्लियरिटी नहीं मिलेगी तो ब्रेन उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाएगा। हमें इसको क्लियर करना है। पहले तो सबसे पहले नंबर पर व्हाट, कि हमें क्या चीज़ चाहिए, जो चीज़ हमें चाहिए वो स्पेसिफिक करेंगे। उसके बाद कि वाई, कि हमें क्यों चाहिए, जो भी गोल है हमारा उसको हम क्यों अचीव करना चाहते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, उससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा और हम उससे दूसरों के लिए कैसे हेल्पफुल होंगे, दूसरों को उससे हम कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और फिर हमारे पास वैन होना चाहिए कि इस गोल को हमें कब तक मुकम्मल करना है, एक डेडलाइन होनी चाहिए ताकि हमारा पूरा ब्रेन जो है वो वर्क करे। टाइम बाउंड करेंगे ख़ुद को और उसकी मदद से हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट्स और कामयाबियों को शामिल करने के लिए वर्क करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम अपने ब्रेन को समझते जाते हैं, जितना ज़्यादा हम उसके ऊपर वर्क करते जाते हैं, उतनी ही हमारी ज़िंदगी आसान होती चली जाती है। तो इसको हमें अच्छे इस तरीके से समझना है और इसके ऊपर हमें वर्क करना है कि हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं और अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। RAS से हमें जो कुदरत ने एक बहुत बड़ी क्वालिटी दी है उससे हेल्प लें और अपने बिलीव्स को तब्दील करें, चेंज करें, नए और पावरफुल बिलीव बनाएं। जो बिलीव्स हमारे नस्ल दर नस्ल चलते चले आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक हों, तो उनको हम पावरफुल बिलीव्स में तब्दील करेंगे, उनके ऊपर वर्क करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आसानी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। उन तमाम लोगों की बहुत मशकूर हूँ जो हमारी वीडियोस को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकालते हैं, अपनी राय देते हैं, कमेंट्स करते हैं और जो फ़र्स्ट टाइम आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। उन तमाम लोगों की मैं बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया।